السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 79 خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا۔ آئندہ یعنی آنے والا، اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی۔ بیعت لینا اطاعت کا وعدہ کرنا، مگر اس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا، یعنی راز میں رکھا گیا۔ سلمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام درج تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا، یعنی منع کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی یعنی رضامندی اور رائے یعنی مشورہ جانے بغیر وصیت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی متعین کیا گیا ہے، جو اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف یعنی بالکل خلاف ہے اور ملوکیت کی نشانی ہے۔ ملوکیت یعنی بادشاہت، نشانی علامت۔ لوگ جس سے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں یعنی انتخاب کر لیں، تاہم لوگوں نے آپ ہی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس موقع پر آپ رحمۃ اللہ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے یعنی پیروی کرے، اس کی اطاعت واجب ہے یعنی لازم ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اور اس کی فرمانبرداری واجب نہیں ہے۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل یعنی پہلے آپ رحمۃ اللہ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور رؤسا و امراء کی طرح، رؤسا یعنی رئیس لوگوں، امراء یعنی امیر لوگوں کی طرح فارغ البالی کی زندگی گزارتے تھے۔ فارغ البالی آسودہ یا خوشحال زندگی گزارتے تھے یعنی بسر کرتے تھے۔ اس کی ایک ادنا مثال یہ ہے، ادنا یعنی کمتر، عام۔ جو لباس آپ رضی اللہ ایک بار پہن لیتے یعنی زیبتن کر لیتے، دوبارہ زیبتن نہ کرتے یعنی نہ پہنتے۔ مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کو خلافت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا، ذمہ داری، فرض، اہل، قابل، تو آپ رضی اللہ ایک رات میں، صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے یعنی تبدیل ہو گئے۔ امیرانہ لباس یعنی امیروں جیسا لباس، اور شاہی طور طریقے یعنی شاہانہ بادشاہوں جیسے طریقے ترک کر دیے یعنی چھوڑ دیے، اور فقیری اختیار کر لی یعنی فقیروں جیسی زندگی، اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی۔ پرہیزگاری، تقوی، نادر، عمدہ، کہ امت مسلمہ یعنی مسلمان امت آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے۔ اس اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک، بیٹا یہ قواعد کی روح سے اسم معرفہ بھی ہے اور کنیت بھی۔ کنیت ایسا نام کو کہا جاتا ہے جو ماں یا باپ کے تعلق کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے اپنے آنے والے خلیفہ کا انتخاب کر دیا، اور لوگوں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ وہ آنے والے وقت میں کسے بہتر خلیفہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے حق میں انہوں نے لوگوں سے بیعت بھی لی، یعنی ان سے اطاعت کا عہد لے لیا کہ جس کا نام وہ منتخب کر رہے ہیں وہ بھی اس کی اطاعت کریں گے اور اسے اپنا خلیفہ مانیں گے۔ مگر اس کا نام صیغہ راز میں رکھا، اور راز میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہلے سے لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ابھی سے خلافت کے لیے لوگوں میں مقابلے بازی نہ شروع ہو جائے،
یا کوئی ان کی اس بات سے انکار نہ کر دے، تو اس لیے وہ اپنی زندگی میں یہ نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی، وصیت یعنی ان کے مرنے سے پہلے کی جانے والی بات یا جو نصیحت انہوں نے کی تھی، تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام درج تھا۔ اور عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مرنے والے کی وصیت ہوتی ہے اس کو بلا چوں چراں بغیر کسی بحث و مباحثے کے مان لیا جاتا ہے، اور اس پہ کوئی بحث اور تکرار کی گنجائش نہیں ہوتی، اور لوگ بآسانی اسے مان لیتے ہیں۔ اس لیے بھی سلیمان بن عبد الملک نے اس نام کو صیغہ راز میں رکھا تھا اور صرف وصیت کی تھی تاکہ ان کے بعد ایک قابل اور ذمہ دار خلیفہ امت مسلمہ کو مل سکے، کیونکہ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خوبیوں سے اس وقت تک واقف نہیں تھے جتنا کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ لوگوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ وصیت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام درج کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی سے، ان کے مشورے سے منتخب نہیں کیا گیا، بلکہ خلیفہ کی وصیت کی وجہ سے خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے، اور یہ سراسر اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، اور یہ جمہوریت کے خلاف ہے، اور اسلام اس قسم کے انتخاب کو پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ ملوکیت کی نشانی ہے، بادشاہت کی علامت ہے، جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز بالکل تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور انہوں نے کہہ دیا کہ لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، وہ اپنی مرضی سے انتخاب کر لیں، تاکہ ان کے دل میں کوئی خلش نہ رہے، کوئی رنجش نہ رہے، کوئی گلہ شکوہ نہ آئے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اپنی مرضی سے ان پر کسی خلیفہ کو مسلط کر گئے ہیں۔ تاہم لوگوں نے آپ رضی اللہ ہی کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، اور اس موقع پر آپ رضی اللہ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص خدا کی اطاعت کرے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، دین کے احکامات کے مطابق چلے، اسی کی پیروی کرنا لازم ہے، اور جو حکمران خدا کی نافرمانی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، اس کے فرمان کے مطابق نہیں چلتا، اللہ کے احکام کو نہیں مانتا، تو اس کی اطاعت بھی عام لوگوں پر واجب نہیں ہے۔ جب تک ان کی یہ خواہش تھی، اور انہوں نے واضح الفاظ میں مسلمانوں سے کہا کہ جب تک وہ خدا کی اطاعت کریں تو ان کی اطاعت کی جائے، اور جب وہ نافرمانی کرنے لگیں تو ان کی اطاعت بھی مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر واجب نہیں ہوگی۔ خلیفہ چنے جانے سے قبل آپ بھی بنو امیہ کے شہزادوں کی طرح شاہانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے، جسے تمام رئیس اور امیر لوگ آسودہ حال زندگی گزارتے ہیں، خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور ان کی تمام خواہشات بآسانی پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ بھی شہزادوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے حالات بہت اچھے تھے، اور اس کی ایک ادنا کمتر سی مثال یہ ہے کہ جو لباس آپ ایک بار پہن لیتے، زیب تن کر لیتے، تو اسے دوبارہ نہ پہنتے تھے، مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کو خلافت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا، انہیں اس قابل سمجھا کہ وہی بہترین خلیفہ ہوں گے اور مسلمان امت کے لیے عمدگی سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، تو آپ رضی اللہ ایک رات میں، صرف ایک ہی رات میں بالکل تبدیل ہو گئے، اور آپ نے امیرانہ لباس، شاہی طور طریقے بالکل چھوڑ دیے اور فقیرانہ زندگی بسر کرنے لگے، درویشوں جیسی زندگی بسر کرنے لگے، رب سے لو لگا لی، اور اسلامی احکامات کے مطابق وہ امت مسلمہ کی خدمت کرتے رہے، اور پرہیزگاری کی ایسی نادر، ایسی عمدہ مثال قائم کی کہ امت مسلمہ
آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے، لیکن ایسا پاکیزہ، پرہیزگار، نیک اور عدل و انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے والا، مساوات کے اصولوں کی علمبرداری کرنے والا، امیر اور غریب کے فرق کو مٹا دینے والا، حاکم و محکوم میں سماجی تفریق ختم کرنے والا حکمران ہمیں دوبارہ نہ مل سکا۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور انہیں سبق کے اہم نکات بآسانی یاد کروا سکتے ہیں۔ اگر میری کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنی عمدہ مشوروں سے ضرور نوازیے گا کہ کہاں پر مزید کام کر کے بچوں کے لیے اور طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔